والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج عنق من النار یوم القیامہ لہا عینان تبصران وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنطِقُ يَقُولُ إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم، رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ النساء پارہ نمبر 5 کے اندر بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گناہ گار کو اور ہر گناہ کو بخشنے والا اور بخشش فرما دے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ کے ہاں شرک اور مشرک کی معافی کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے شرک کی معافی نہیں کرنی اور اللہ نے مشرکوں کو معاف نہیں کرنا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ ہر چھوٹے بڑے ظالم کی معافی کرے گا
بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جو دعا ہوگی، میری جو شفاعت ہوگی، فرمایا کہ وہ میری امت کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت بہت وسیع ہے، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کے عرش پر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب و غصے کے اوپر غالب آ گئی۔ کوئی اللہ کے پاس زمین و آسمان گناہ بھر کر کے لے جائے، یعنی یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنا بھی خلا ہے، کوئی چور ہو، کوئی ڈاکو ہو، کوئی زانی ہو، کوئی قاتل ہو، دنیا جہان کے جتنے بڑے سے بڑے اور جتنے زیادہ سے زیادہ اس نے کرائم اور جرم کیے، اللہ کے پاس اس کے لیے بھی توبہ کا معاملہ موجود ہے۔ اس لیے کہ پروردگار نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے کہ جو گناہگار ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر لیا، زیادتی کر بیٹھے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس بالکل نہ ہوں، اس لیے کہ پروردگار وہ تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ ایک آدمی نے 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 قتل کر لیے، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ کفل نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے کفل کو بھی معاف کر دیا۔ وہ آدمی یا وہ عورت جو بہت گناہگار تھا، بہت بدکار تھی، اللہ نے اس کی بھی معافی کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ وہ حضرات اور وہ سردار جو 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے ہیں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں سے بھی ایک چند کے سوا باقی تمام کی مغفرت فرما دی۔ اور حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے نبی پاک علیہ السلام کے چچا اور آپ کے دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو رضی اللہ عنہ شہید کر دیا، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا اور اس کو بھی بخش دیا۔ اور ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی اور جناب امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ماں کی والدہ محترمہ، جو ان عورتوں میں شامل تھی کہ میدان احد میں مسلمان شہداء کے کان کاٹ ڈالے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام کی آنکھیں نکال ڈالی ان کے شہید ہونے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے مسلمان شہداء کے کان کاٹ ڈالے، ان کے ہاتھوں کی انگلیاں اور ان کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن چونکہ پروردگار کی رحمت پروردگار کے غضب و غصے پر غالب ہوئی، اس لیے اللہ اکبر، کوئی زمین بھر اللہ کے پاس گناہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ ہاں جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ قاتل بھی 2 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ مسکرا رہا ہوگا۔ 2 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکرائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ 2 آدمی کون ہوں گے؟ ایک قاتل ہوگا اور ایک مقتول ہوگا۔ قاتل بھی جنت جا رہا ہے، مقتول بھی جنت جا رہا ہے۔
اب مقتول کا جنت جانا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ بیچارہ مظلوم ہوا، قاتل تو ظالم تھا، قاتل تو گنہگار تھا، قاتل کس پیکیج اور کس خوشی میں جنت جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، قاتل بھی جنت جا رہا ہے اور مقتول بھی جنت جا رہا ہے، اور اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں جی، اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ بہت بڑی مثال حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور جناب حضرت واشی بن حرب رضی اللہ عنہ۔ حمزہ میدان احد کا مقتول ہے، شہید ہے، اور واشی وہ میدان احد میں حمزہ کا قاتل ہے۔ اب اللہ نے ان کو توفیق دی، یہ مسلمان ہو گئے، تو جناب حمزہ وہ سید الشہداء وہ بھی جنت میں جا رہا ہے، اور حمزہ کا قاتل جناب واشی بن حرب وہ بھی جنت میں جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سراسر اللہ کی رحمت اور مغفرت کے نظارے ہیں جی۔ اللہ کے ہاں ہر گناہ کی معافی ہے۔ قرآن مجید سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر الذنوب ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے ہاں شرک اور مشرک کی معافی کوئی نہیں ہے، کوئی کتنا بڑا پاپی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں بے شک اس کے لیے معافی موجود ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اس کے لیے بے شک سے معافی موجود ہے، اور یہی بات اللہ نے پارہ نمبر 5 کے شروع میں بھی کہی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ شرک اور مشرک کے لیے معافی کوئی نہیں۔ جو شرک کرتے ہوئے مشرک ہو کر مر گیا، کیا مطلب؟ یاد رکھیے کہ صرف لات اور منات کی پوجا اور ان کو پکارنا ہی شرک نہیں ہے۔ ہنومان دیوتا یا ناگ دیوتا یا کالی ماتا یا لکشمی دیوی کی پوجا فقط یہی شرک اور کفر نہیں ہے ہاں جی۔ جو اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو پکارے، اب چاہے وہ یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگائے، وہ چاہے مشرک یا علی مولا کشا علی مدد کا نعرہ لگائے، وہ چاہے یا غوث المدد کا نعرہ لگائے، یہ مشرک ہے۔ مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کیوں حرام کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہے ہی بہت بڑا گناہ ہاں جی۔ جس خالق اور مالک نے تجھے باپ کے نطفے سے پیدا کیا، جس خالق اور مالک نے تجھے تیری ماں کے نطفے سے پیدا کیا، یخرج من بین الصلب والترائب ہاں جی، وہ مالک اور وہ خالق جس نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رکھا، وہاں تجھے رزق عطا فرمایا، اتنا بہترین بندوبست فرمایا کہ 9 مہینوں میں ایک قطرہ بھی گندگی کا، پیٹ کی گندگی کا وہ تیرے منہ میں نہیں جانے دیا۔ ماں کے پیٹ میں جہاں پیشاب بھی ہے، خون بھی ہے، ٹٹی بھی ہے، جہاں ڈھیروں غلاظتیں موجود ہیں، مجال ہے کہ اس کاریگری کے اندر کوئی نقص ہوا ہو اور پیٹ کی گندگی میں سے تھوڑی سی گندگی ماں کے پیٹ میں موجود بچے میں چلی جائے۔ اچھا، پھر کائنات کے خالق نے، اللہ اکبر، کتنا بہترین بندوبست فرمایا۔ کائنات کے خالق اور مالک نے کتنا بہترین بندوبست فرمایا، ماں بھلے بھوکھی رہے یا رج کے کھائے اللہ اکبر، ماں بھوکھی رہے یا پیٹ بھر کر کے کھائے، اللہ اکبر، اللہ نے ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی خوراک کا ایسے آٹومیٹکلی بندوبست کر دیا، یعنی وہ آٹو پلین ہے جی۔ جہاز کا پائلٹ بھلے سویا رہے، آپ نے اپنی گاڑی کو، جہاز کو آٹو پلین کر دیا، وہ اپنے آپ اڑتا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے، خالق نے ماں کے پیٹ میں تیرے کھانے اور پینے کا بندوبست آٹو پلین کر دیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں بھلے بھوکھی رہے، پیاسی رہے، کمزور ہو، بیمار ہو،
بچے کو اس کی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک، 4 ماہ کے بعد سے جب اس میں روح پیدا ہوئی، اللہ اس کی خوراک کا بندوبست کر دیتا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، فرمایا ثم السبیل یسرہ، پھر پیدائش کے مراحل کو بھی اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ ظالم اس کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ غوث پاک نے کرم کر دیا، ہاں جی، لا حول ولا قوت، کسی مردے کا، نبی علی ولی کا، شہید کا کرم ہو گیا۔ بچہ اللہ نے دیا، بیٹا اللہ نے دیا، اولاد اللہ نے دی، حق یہ تھا کہ تو اپنے بچے کا نام رکھتا اللہ دیتا، ہاں جی، بچے کا نام ہونا تھا اللہ دیتا۔ اور یہ اللہ دیتا کی بجائے، اللہ دیتا کی بجائے پیرا دیتا، فٹے منہ، ہاں جی، ظالم جس مالک نے پیدا کیا تو اسے بھول گیا اور پیرا دیتا اپنے بچے کا نام لکھ بتا رہا ہے۔ فلانے پیر کے دربار پر گئی تھی، وہاں بیری ہلائی تھی، اللہ نے بیٹا دے دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ کوئی جو سا بھی گناہ لے کر آ جائے اللہ کے ہاں اس کی معافی ضرور موجود ہے۔ مشرک بہت بڑے گناہ کا کام کرتا ہے اور مشرک بہت بڑی ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ ربیع الثانی کا مہینہ، ہاں جی، پیر عبد القادر جیلانی کے نام پر رکھنا رحمہ اللہ، اور اسے ربیع الغوث کا نام دینا کتنا بڑا ظلم ہے کہ غوث آدم اور مددگار وہ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو سب کو پالنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو سب کا مشکل کشا ہے، اللہ ہی ہے جو سب کی سننے والا اور سب کی امداد کرنے والا ہے۔ غوث کا معنی ہے مدد، اور لفظ غیث کا معنی ہے بارش، اور استغاثہ کا مطلب ہے کسی سے مدد مانگنا۔ تو ما فوق الاسباب مدد کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر مردوں سے امیدیں لگا لینا، وہ پروردگار جسے موت کوئی نہیں ہے، وہ پروردگار ہاں جی جس کو نیند نہیں آتی، سو جانا تو بہت بڑی بات ہے، وہ اللہ جس کو اونگ بھی نہیں آتی، ہاں جی، وہ اللہ جو موت و حیات سے مالک اور موت و حیات کا مالک ہے، وہ اللہ جو ہر وقت جاگ رہا ہے، وہ نیند سے، سونے سے، اونگ سے، تھکاوٹ سے پاک ہے۔ اس پروردگار پر نا امیدیاں اور وہ مردے جو مر گئے ہیں جی اور اپنی قبروں میں ان کی ہڈیاں بکھر گئیں اور ان کا گوشت قبر اور زمین کی مٹی کھا گئی، مردے سے امیدیں لگانا، اللہ سے نا امید ہو جانا۔ مکہ کے کافر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، مکہ کے کافر بھی ہاں جی لات منات کے بتوں کو پکارتے اور وہ الغوث المدد کے نام کے نعرے بتوں کے متعلق لگایا کرتے، اور کہتے کیا تھے کہ کہتے یہ تھے کہ ہم تو انہیں اللہ سمجھ کر ان کی عبادت نہیں کر رہے، ہم ان کو اللہ سمجھ کر ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم اس لیے ان کی عبادت کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے رب کے قریب کر دیں گے، ہم انہیں اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں بطور وسیلہ بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ یعنی راستے میں، بیچ میں، درمیان میں پہلے مردوں کو لائیں گے، پھر اپنی بات اللہ تک پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کمزور ذات ہے کہ درمیان میں کوئی مردہ ہوگا تب تو میں اپنی بات اللہ تک پہنچاؤں گا، اور مردے کو درمیان سے نکال دیں تو اللہ ہماری نہیں سنتا، جبکہ وہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، بہت زیادہ سننے والا، جاننے والا اور وہ خبریں رکھنے والا ہے۔ اور اللہ اکبر، اتنا ہی نہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ اللہ ہماری رگ جان سے، شاہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ،
اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے، کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یعنی بغیر مردے کے بندہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اس وقت یہ مردے کہاں تھے کہ جب آدمی 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہا، ہاں جی، اس وقت تمہاری خوراک کا بندوبست اور انتظام کس نے کیا تھا؟ کہ جب آدمی 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ اور اس وقت مردے کہاں تھے؟ کہ جب انسان ہو یا جانور ہو اور بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ تمام جانور اور جاندار بمائے انسان کہ جن کے ہاں باقاعدہ طور پر بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے، اللہ نے ایسے تمام جانوروں اور جانداروں کے پیدا ہونے کے بعد ان کے ماں کے سینے میں ہی اللہ نے خوراک کا، دودھ کا بندوبست فرما دیا۔ اور یہ کون ہے خوراک کا بندوبست کرنے والا؟ اپنے آپ ہی اس نے کائنات کا ایسا نظام ترتیب دیا کہ بچہ پیدا ہو، ساتھ ہی اللہ نے پہلے ہی دودھ کا اور خوراک کا بھی بندوبست کر دیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ وہ شرک کرتے، اور یہ شرک کرتے ہوئے وہ لات کو، منات کو اور بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ وہ مرے ہوئے بزرگوں کی مورتیاں اور بت بنا کر ان کی پوجا کرتے، اور کیا کہتے کہ ہم تو ان کو اس لیے پوج رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے رب کے قریب کر دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، ان باتوں میں اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن میں فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور نہ شکرا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بتوں کی عبادت، مردوں کی عبادت، غوث کی عبادت، عبد القادر کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا، یہ لوگ جھوٹے، مکار اور فریبی اور دغا باز ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا، یخرج عنقم من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم میں سے ایک بہت بڑی گردن نکلے گی۔ آج مختلف انگریزوں نے ایسی موویاں بنا رکھی ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں۔ اس دن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جہنم میں سے ایک بہت بڑی گردن نکلے گی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لہا عینان تبصران، اس گردن کی 2 آنکھیں بھی ہوگی وہ گردن، اور اس گردن پر اللہ نے 2 آنکھیں لگائی ہوں گی، وہ گردن اپنی ان 2 آنکھوں سے دیکھے گی۔ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، اور اس بہت بڑی نکلنے والی گردن کے اللہ نے 2 کان بھی لگائے ہوں گے، وہ گردن ان کانوں کے ساتھ سنے گی بھی۔ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، اور اس گردن کے منہ میں زبان بھی ہوگی، اور وہ اپنی زبان کے ساتھ بولے گی بھی، اور وہ کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا، میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا کام کیا ہے، مجھے اللہ نے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا ہے۔ اب بابا جی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک نامعلوم ارب خرب ملین بلین اللہ ہی جانتا ہے کتنی تعداد میں قیامت کے دن صرف انسان ہوں گے، اور انہی کے ساتھ شاید ہم سے بھی زیادہ حضرات جنات ہوں گے۔ تو اتنے بڑے مجمع عام میں یہ گردن قیامت کے دن جہنم سے نکلے گی۔ اس گردن کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 کان ہوں گے، اور اس کی زبان بھی ہوگی، یہ بولے گی، دیکھے گی اور سنے گی۔ اور اس کا کام کیا ہوگا؟ ہر سرکش ظالم اور متکبر بندے کو دبوچ کر یہ جہنم لے جائے گی۔ یہ گردن پورے میدان محشر میں چکر لگا رہی ہوگی، اور اس کا کام کیا ہوگا کہ یہ قیامت کے دن میں ہر سرکش متکبر تکبر کرنے والے بندے کو دبوچے گی اور آنن فانن جہنم میں ڈال دے گی۔ دوسرا کس قسم کا آدمی؟ وہ بھی
کل وبی وکیلا من دعا مع اللہ الہا آخرا، اور وہ آدمی جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا، اللہ کے ساتھ جو ہے اس نے کسی کو شریک کر دیا، یہ جہنم سے گردن نکلے گی۔ الغوث مدد عبد القادر مدد فرما میری، یا بتوں اور مردوں کا پوجا کرنے والا، یہ گردن اسے دبوچے گی اور آنن فانن جہنم میں ڈال دے گی۔ اور تیسرے قسم کا آدمی بالمصورین، جو تصویریں بنانے والے ہوں گے، یہ گردن ان تصویریں بنانے والوں کو دبوچے گی اور دبوچ کر یہ جہنم میں لے جائے گی۔ تو پہلا آدمی جو متکبر اور سرکش ہوگا، اور فرمایا وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ بندہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگنے والا، اور وہ جو جانداروں کی تصویریں بنانے والا ہوگا، یہ گردن انہیں پکڑے گی اور پکڑ کر جہنم میں ڈالتی جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔